ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، سورۃ البقرہ کی سورۃ المائدہ کی تفسیر چل رہی تھی. اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی. اس میں بنی اسرائیل کے ایک سرکشی اور اللہ اور اپنے نبی موسیٰ اور ہارون کی نافرمانی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اللہ کی ان ساری نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں اللہ نے، ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلایا. بنی اسرائیل کے سامنے فرعون اس کے لشکر کو اللہ نے دریا کے اندر ڈبو دیا، سب کو ہلاک کر دیا، ان کے سارے دشمنوں کو. اللہ رب العالمین نے ان کو منہ سلوا دیا، بادل ان پر کیا ہے سایہ کرتے تھے. اللہ نے ان کے لیے پتھر سے پانی چشمہ نکالا، اور ان کی نسل کے اندر بے شمار انبیاء اور بے شمار بادشاہ پیدا کیے. تو اللہ نے کہا کہ ان ساری نعمتوں کو یاد کرو. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تم کو بادشاہ دیے اللہ نے. داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، طالوت کو دیکھیں. یہ سب بادشاہ، نبوت، بادشاہت، رسالت سب اللہ نے تم کو دی. ان سب چیزوں کو، ان سب نعمتوں کو یاد کرو. تم وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم کو اللہ نے وہ ساری نعمتیں دی، دنیا میں کسی کو وہ ساری نعمتیں نہیں دی. کس پر منہ سلوا نازل ہوا ہے؟ کسی امت پر نہیں نازل ہوا بنی اسرائیل کے علاوہ. تو اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں یاد دلائی. کیوں؟ اس کا ایک مقصد ہے. اللہ نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اے موسیٰ ان سے کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس سرزمین میں تم لوگ داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے. اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے لوح محفوظ میں. اللہ نے تمہارا وہی مسکن، تمہارا وہی گھر بنایا ہے. تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، ورنہ ناکام اور گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ ارض مقدس آپ سب بارہا سنے ہوں گے کہ یعقوب علیہ السلام جو یوسف کے والد ہیں، بنیامین کے والد ہیں، تو یوسف علیہ السلام پہلے کہاں رہتے تھے؟ انہی سے بنی اسرائیل بنے ہیں. ان کا نام اسرائیل تھا، اسی وجہ سے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام پہلے کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں رہتے تھے، شام میں رہتے تھے. فلسطین ارض مقدس اسی کو کہا، حدیث میں ہے کیا ہے؟ اللہ نے اسی کو کہا ہے کہ فلسطین، شام، یہی تمہارا اصلی گھر ہے. تمہارے باپ دادا یہیں رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں جا کے ٹھہرے بعد میں. اور یہ سب ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں. یعقوب، اسحاق، یہ سب کس کی اولاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. تو یعقوب علیہ السلام دراصل شام میں، فلسطین میں رہتے تھے. لیکن جب یوسف علیہ السلام کیا ہے غلام کے طور پر مصر میں لے جا کے بیچ دیا گیا ان کو، تو یوسف علیہ السلام وہاں کے خزانچی بن کے وزیر خزانہ بنے مصر میں. تو مصر میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا جا کر میرے والد کو، میرے بھائیوں کو، پورے گھر والوں کو یہاں لے آؤ. یہ لوگ پہلے کہاں رہتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں، شام میں رہتے تھے. تو یوسف علیہ السلام یہاں کے بادشاہ بن گئے تھے، مصر کے اندر وزیر خزانہ بن گئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے سب پورے خاندان والوں کو، گاؤں والوں کو اور میرے والد کو، سب کو یہاں مصر میں لے آؤ. اب مصر میں آ گئے. اب جب تک تھے یوسف علیہ السلام تب تک خوب عیش و عشرت کی زندگی بنی اسرائیل کے لوگ گزارے، اور نبی بھی بنا دیا گئے بعد میں یوسف علیہ السلام. تو خوب اچھی زندگی ان کی گزری. لیکن ایک زمانہ گزر گیا تو فرعون اس پر غالب آ گیا.
مصر میں کیا آ گیا؟ اب فرعون کی حکومت تھی. اب فرعون بہت ظلم کرتا تھا بنی اسرائیلوں پر، آپ کو سب کو معلوم ہے. عورتوں کو قیدی بنا لیتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے رکھتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا. ہر طرح کا ظلم بنی اسرائیل پر فرعون ڈھاتا تھا. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے، موسیٰ علیہ السلام، وہ بڑی تفصیل ہے، آپ لوگ بارہا وہ سب واقعات سن چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، راتوں رات اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو نکل گئے، اور فرعون اس کے درباریوں کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو گیا. جاتے جاتے سامنے دریائے قلزم یا بحر نیل، جو بھی علی اختلاف الروایہ، وہاں اللہ نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، پانی دونوں طرف سے رک گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سب گزر گئے. اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے بیچ دریا میں پہنچا، پانی پورا مل گیا، سب ڈوب گئے وہیں پر. اب دیکھیے کتنا بڑا احسان اللہ نے کیا کہ دشمنوں کو ان کے سامنے سب کو ڈبو دیا. اب یہ لوگ چلے آگے، مصر سے نکل کے بھاگ رہے تھے، اب مصر سے نکل گئے پورے بنی اسرائیل. تقریباً کہا جاتا ہے 6 لاکھ لوگ تھے. کتنے لوگ؟ 6 لاکھ لوگ، یہ تفسیری روایت میں آتا ہے 6 لاکھ لوگ تھے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، آگے بڑھے. اب اللہ نے یہی حکم دیا کہ اب تم لوگ اپنے اصلی گھر، اپنا اصلی جو مسکن ہے تمہارا فلسطین، شام، وہاں چلے جاؤ. اریحہ ایک بستی تھی، کہا کہ وہاں تم لوگ اب جاؤ وہاں. لیکن کیسے جانا پڑے گا؟ اللہ نے ایک امتحان لے آیا بنی اسرائیل کہ تم لوگ وہاں جو قوم رہتی ہے اس سے جہاد کرو، جہاد کر کے تم فتح حاصل کر کے اپنے اصلی گھر میں داخل ہو. اب بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، جب اس بستی کے قریب پہنچے تو 12 قبیلے تھے. کس میں؟ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے. ایک ایک قبیلے سے ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جا کے دیکھو ان کی کیا حالت ہے، کیا تیاری ان کی، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. پوری جاسوسی مطلب کرنے کے لیے 12 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا. بڑا دلچسپ وقت ہے. کہتے ہیں یہ سب تفسیری روایتوں میں اکثر مفسرین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. یہ 12 لوگ جب اس بستی میں جاتے ہیں، وہ قوم جو تھی بڑی ظالم، بڑی متکبر اور بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے. اور کیا ہے، بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، وہ خوب لمبے لمبے، کیونکہ قوم عاد کی نسل یہ جو باقی تھی اسی میں سے وہ تھے، تو بڑے لمبے لمبے سب لوگ ہوتے تھے. یہ 12 لوگ گئے، ایک باغ میں داخل ہوئے. باغ میں اچانک کیا ہے، پھل توڑنے والا ایک آدمی آیا اس قوم کا، جن کو عمالقہ کہا جاتا ہے. کیا؟ عمالقہ قوم، بڑی ظالم، جابر، طاقتور، جنگجو قوم تھی. وہ باغ میں جس میں یہ 12 لوگ داخل ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جن کو جاسوسی کے لیے، مخبری کے لیے بھیجا تھا، وہ پھل توڑنے آیا. ان لوگوں کو دیکھ لیا، ان کے جو قدم کے نشانات تھے، اس کے نشانات کے پیچھے پیچھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ آدمی گیا. کیا ہے، پھل توڑ توڑ کے رکھ رہا ہے اپنی آستین میں، اور ایک ایک کو پکڑ کے بھی اپنی آستین میں ڈال دے رہا ہے. سب کو 12 لوگوں کو پکڑ کے ایسے ڈال لیا آستین میں. اب سوچی کتنے بہادر تھے، کتنے وہ طاقتور لوگ تھے. ایسا جس طرح پھل توڑ توڑ کے اپنے کپڑے میں ڈال رہا ہے یا جھولی میں ڈال رہا ہے، ایسا ان لوگوں کو بھی 12 آدمیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، سب کو ایسے پکڑ پکڑ کے ڈال لیا، سب کو 12 آدمیوں کو، اور لے جا کے بادشاہ کے سامنے پھینک دیا ان لوگوں کو. اس سے طاقت کا اندازہ لگے کہ 12 آدمیوں کو پھل کی طرح اس نے ڈال لیا جھولی میں، اور لے جا کے بادشاہ کے سامنے رکھ ایسے پھینک دیا ان لوگوں کو. اس کے بعد بادشاہ بولتا ہے، تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم لوگ موسیٰ کی قوم کے ہیں. تو اس نے کہا، بادشاہ نے کیا ہے، جو اس کا بادشاہ تھا، کہا کہ میں تم لوگوں کو قتل نہیں کروں گا. ایک انگور دیا، پھل اپنے، کہا یہ پھل لو. ایک آدمی کے لیے وہ کافی تھا، ایک انگور، اتنا بڑا بڑا وہ انگور تھا، ایک آدمی بمشکل اس کو کھا سکتا تھا. اور ہمارے یہاں کا اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو اتنا بڑا بڑا ان لوگوں کا صرف انگور ہوتا تھا. اور قیامت کے قریب بھی
پھل بہت بڑے بڑے ہوں گے، بلکہ اس کے چھلکے میں لوگ سایہ بھی حاصل کر سکیں گے، اتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے. پہلے بھی ہوتا تھا اسے، اور قیامت کے قریب بھی اس طرح کے پھل پھر سے آئیں گے. یہی سب پھل بڑے بڑے ہوں گے، بڑی بڑی شکل میں. تو ایک انگور دیا، کہا دیکھو یہ ہمارے پھل ہیں، یہ ہمارے آدمی، جاؤ موسیٰ کو بتاؤ یہ لوگ ہم سے جہاد کرنے آئے، ہم سے لڑائی کریں گے. مذاق اڑایا. یہ لوگ گئے موسیٰ علیہ السلام سے ملے، سب ڈرے ہوئے تھے، ایک دم خوب کانپے ہوئے، سہمے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے پورا واقعہ سنایا، یہ لوگ ایسے ہیں ویسے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کسی بھی آدمی سے بتانا نہیں تم لوگ، کیونکہ سارے آدمیوں میں بنی اسرائیل میں خوف اور دہشت پھیل جائے گی، تو وہ لوگ غزوہ نہیں کر سکتے، وہ مقابلہ ان کا نہیں کر سکتے. کہا کسی سے بتانا نہیں. لیکن ان میں سے 10 آدمی جو تھے اپنے اپنے جو سب قریبی تھے سب کو بتا ڈالا پورا. صرف 2 لوگوں نے نہیں بتایا تھا، یوشع ابن نون اور کالب ابن یوفنا نے. ان دونوں نے کسی کو نہیں بتایا، باقی ساری بات پوری پھیلا دی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو کہا چلو بھائی، تو ان لوگوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں بڑے بڑے جبار ظالم لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں جائیں گے، اس میں نہیں جائیں گے ہم لوگ جہاد کرنے، تم جاؤ، ہم لوگ نہیں جائیں گے. یہ پوری بات کیا ہے بنی اسرائیل میں پھیل گئی تھی کہ وہ بڑے طاقتور، بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں، بڑے جنگجو ہیں، بڑے ظالم بھی ہیں. تو موسیٰ نے کہا چلو بھی، تو ان لوگوں کا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، جب تک وہ لوگ خود نہیں نکل جاتے ہم لوگ نہیں جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ لوگ خود اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے شام کو، فلسطین کو، تو ہم لوگ جائیں گے. لیکن اس میں سے 2 آدمی جو اللہ سے ڈرنے والے 2 بندے تھے، یوشع ابن نون اور کالب ابن یوفنا، ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم لوگ فلسطین کے دروازے کے قریب چلے جاؤ، سرحد کے پاس بھی چلے جاؤ، تو اللہ تم کو فتح دے دے گا، تم لوگ غالب آ جاؤ گے. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کہا، اے موسیٰ ہم داخل نہیں ہوتے، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں مل کے لڑائی کرو. دیکھیے کتنی شرکس اور نالائق قوم تھی یہ لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام. ابھی دیکھیے فرعون کے ظلم سے نجات دی اور ان کو اپنے اصلی گھر کی طرف اللہ رب العالمین رحمہ، اور اللہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم ہی لوگ غالب رہو گے، بس جاؤ تم لوگ بستی میں داخل ہو، ان کا سامنا کرو، تم ہی لوگ غالب آؤ گے، تمہاری ہی فتح ہوگی، تمہاری ہی جیت ہوگی. لیکن پھر بھی اتنے ڈرپوک اور شرکس اور نالائق اور بدماش یہ قوم تھی. کہا نہیں جاتے ہم، جاؤ تم لڑ لو، تمہارا رب آپس میں مل کے لڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. کیا کہا، فَقَاتِلَ أَنْتَ وَرَبُّكَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو. ذرا الفاظ دیکھیے کیسے الفاظ ہیں ان لوگوں کے. اتنی نعمتیں ان کو دی، ظلم سے نجات دلایا، پھر بھی اللہ وعدہ بھی کیا کہ تم ہی لوگ غالب آؤ گے، تم لوگ فتح ہوگی، تمہاری جیت ہوگی، بس جانا تم. لیکن یہ لوگ نہیں گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی، اتنا برداشت کر چکے تھے ان لوگوں کو. آخر کار انہوں نے دعا کر دی، یا رب انی لا املک الا نفسی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں ہارون علیہ السلام، لہذا اب میں ان پر کوئی طاقت، میرا کوئی کنٹرول نہیں. اللہ تو ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان اب دوری پیدا کر دے، جدائی ڈال دے، اب حد ہو گئی. اسی وقت اللہ نے دعا سن لی. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے رب انی لا املک الا نفسی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فانها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض. اللہ نے 40 سال تک کے لیے فلسطین یا ان کے اصلی جو گھر شام تھا، اریحہ جو بستی تھی، ان پر حرام کر دی. 40 سال تک ان کو ان کے گھر سے دور رکھا. وادی تیہ ایک وادی ہے، تقریباً 6 فرسخ کی ایک لمبا صحرا، کیا ہے، لمبا چوڑا ایک صحرا تھا، بیابان تھا. وہاں کوئی چیز نہیں تھی، گھر اور نہیں، ایک طرح کا بیابان تھا. وہاں جب وہ لوگ پہنچے، دراصل کہا جاتا ہے کہ کوہ طور جو ہے، جو طور پہاڑ ہے، اس کے شمال میں ایک صحرائے سینا کا جنوبی حصہ ہے، اسی کو کیا ہے وادی تیہ، یہیں بنی اسرائیل بھٹکے تھے.
اللہ نے ان کو اس خاص زمین کے اندر بھٹکا دیا 40 سال تک. وہ صبح چلتے تھے، شام میں پھر جہاں سے چلتے تھے وہیں پھر پہنچ جاتے تھے، اور شام میں جہاں سے نکلنے کے لیے سوچتے تھے کہ ہم لوگ مصر بھاگ جائیں گے اب واپس، لیکن جب صبح ہوتی تھی تو جہاں سے چلے تھے وہیں پھر پہنچتے تھے. تو 40 سال تک وہیں بھٹکے رہے. ہاں، اللہ نے حرام کر دیا ان پر کیا ہے، فلسطین کو، شام کو یا اریحہ بستی کو 40 سال تک. اب 40 سال بھائی وہ تو بیابان ہے، صحرا ہے، وہاں کچھ نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، کچھ نہیں. آخرکار ان لوگوں نے کہا موسیٰ ذرا دعا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے دعا کی. تو یہی وادی تیہ میں، اسی بیابان میں، اسی صحرا میں اللہ نے منا اور سلوہ ان پر نازل کیا. معلوم ہے منا کیا ہے؟ معلوم ہے من بہت اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ من دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ایک قسم کا مادہ تھا. اللہ رب العالمین ان کے چھوٹے چھوٹے جو درخت ہوتے تھے ان پر نازل کرتا تھا صبح صبح، اور یہ لوگ سورج نکلنے سے پہلے پورے دن کی خوراک اکٹھا کر لیتے تھے. یہ شبنم جس طرح پتوں پر گرتی ہے نا، اسی طرح من بھی ان کے پتوں پر، ان کے چھوٹے چھوٹے درختوں پر گرتا تھا، اور یہ سب لوگ جا کر اس کو اکٹھا کر لیتے تھے پوری دن کی خوراک. اور سلوا ایک قسم کا پرندہ ہے جس کو ہم لوگ بٹیر کہتے ہیں، اس کا گوشت، اور وہ تو اس کو ویسے بھی پی سکتے تھے، پانی میں ڈال کر بھی من کو پی سکتے تھے، یعنی وہ غذا تھی ایک طرح کی. تو اللہ نے یہیں پر منا و سلوا نازل کیا. خوب کھائے. اس کے بعد کہا ہے روزانہ یہی کھانا ہم کو دیا جائے گا، منا سلوا. دیکھیں کتنی نالائق اور سرکش قوم. اللہ نے نعمت ان پر نازل کی، روزانہ یہی کھائیں گے. اے موسیٰ اب دعا کرو یہ ہم نہیں کھائیں گے. اب پیاز اور لہسن، یہ مرچی، یہ سب اب اللہ ہم پر نازل کی، یہ سب ہم لوگ کھائیں گے. دیکھیے اتنی اچھی نعمت مل رہی تھی، منا اور سلوا جنتی کھانا آ رہا ہے. کہا یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، یہ ککڑی اکڑی لاؤ، من بقلها وقثائها وفومها، پیاز لاؤ، دال لاؤ، لہسن لاؤ، یہ سب لاؤ، اب یہ سب ہم لوگ کھائیں گے. یہ منا اور سلوا ہٹاؤ. روزانہ یہی کھا کے اب عاجز آ گئے. ذرا سوچو اگر وہی منا سلوا رہتا تو آج کسی کو ٹینشن رہتا کیا؟ روزی روٹی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی، سب فری رہتے. ہاں، کھانے پیٹ ہی کا تو اصل مسئلہ. تو ان نالائقوں کی وجہ سے منا سلوا ہم لوگوں کو نہیں ملا، نہیں تو ہم لوگ بھی منا سلوا ہی کھاتے. تو منا سلوا کہا، پیاز واز نازل ہو، ٹھیک. اس کے بعد اب کھانے کا تو بندوبست ہو گیا، پینے کا بندوبست کہاں سے ہونا؟ ایک پتھر تھا وہاں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری، 12 چشمے نکلے، کیونکہ 12 قبیلے تھے ان میں. تو ایک چشمہ ایک قبیلے کو بانٹ دیا، تم اس سے صرف پینا، ادھر نہیں آنا، تم اس سے. لاٹھی مارا پتھر پر، 12 چشمے پھوٹ گئے. یہی چشمہ کا انتظام ہوا. عبداللہ بن عباس اور امام سدی وغیرہ کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے کیا ہے، نہ گندے ہوتے تھے نہ میلے ہوتے تھے، اور ان کے سائز کے حساب سے کپڑے بڑھتے رہتے تھے. اب 40 سال ہے نا تو آدمی بڑا ہوتا جائے گا، تو کپڑے بھی بڑھتے رہتے تھے ان کے. تو کھانے کا پینے کا انتظام، اب ظاہر اس بات ہے وہ صحرا بیابان ہے، رات میں تو کوئی ٹینشن نہیں، لیکن دن کے اجالے میں سورج کی گرمی خوب، اللہ نے بادل ان پر سایہ کر دیا، بادل لا کر کے ان پر سایہ کر دیا. اب دھوپ بھی نہیں لگتی. رات میں اندھیرا، روشنی کا بھی انتظام ہوا، اللہ نے آسمان سے روشنی پیدا کی. یہ ساری نعمتیں یہاں. تو جب اس سے جتنے لوگوں نے نافرمانی کی تھی، جب وہ سب کے سب لوگ مر گئے، یہی ہارون علیہ السلام بھی یہی انتقال ہوا وادی تیہ میں، 120 یا 23 سال کی عمر میں ہارون ہے. اور اس کے 3 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. اب نبی کون بنائے گئے؟ یوشع ابن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے. یوشع ابن نون کو نبی بنایا گیا، اور وہ جو نسل تھی پوری تباہ برباد ہو گئی، ختم ہو گئی. ان کے جو بچے تھے، یہ جب نسل تیار ہوئی، یوشع ابن نون نے ان کو سمجھایا، دعوت دی. ہاں، تو اس کے بعد یوشع ابن نون علیہ السلام 40 سال ہو گئے، وہ سب لوگ مر گئے نافرمانی کرنے والے. اب ان لوگوں کو لے کر نکلے، یوشع ابن نون علیہ السلام لے کر نکلے. خوب معرکہ ہوا، جنگ ہوئی، اور قریب تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں یا سب لوگ بھاگ جائیں. وہ جو ظالم قوم تھی بڑی طاقتور، اب اللہ نے وعدہ کیا تھا، فتح ان کو مل رہی تھی، لیکن سورج غروب ہونے والا تھا.
اب ان کے ہاں جمعہ کا دن تھا، وہ ہفتے کو لڑائی جھگڑا غزوہ کرنا ان کے لیے حرام تھا. ہفتہ عیسائیوں کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کا دن عید کا عبادت کا دن تھا. اس دن کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف عبادت کرنا تھا، تو لڑائی بھی نہیں کر سکتے. اب ادھر سورج غروب ہونے والا، ہفتہ کا دن شروع ہونے والا ہے. انہوں نے فوراً سورج سے کہا انکی مامورا وانا مامور، تم بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو، میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوں، لہذا تم رک جاؤ. اللہ نے یوشع ابن نون علیہ السلام کے لیے سورج کو روک دیا تھا، سورج کو روک دیا. اس کے بعد پوری فتح ہو گئی اور اتنا مال غنیمت، اتنا مال ملا کہ اتنا کبھی ان لوگوں نے دیکھا بھی نہیں تھا. سب اکٹھا کیا گیا، آگ آئی. اس وقت کیا ہوتا تھا، صدقہ زکات کی قبولیت کیسے ہوتی تھی؟ آگ آتی تھی آسمان سے جلا دیتی تھی، تو اس کا مطلب اس کی زکات قبول ہو گئی، اس کا صدقہ قبول ہوا. سب مال غنیمت اکٹھا کر کے رکھا گیا. آگ آئی لیکن جلائی نہیں. یوشع بن نون نے کہا ضرور تم لوگوں میں سے کسی نے خیانت کی ہے، چوری کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر قبیلے کے سردار آئیں، مجھ سے ہاتھ ملائیں. سب ملائے. آخر میں جو چوری کیا تھا وہ ملایا، ان کا ہاتھ چپک گیا ان میں. کہا لے کے آؤ. تو وہ کیا تھا، ایک سر تھا گائے کا، وہ پورا سونے کا تھا، آنکھ زبرجد، یاقوت، دانت موتی کے سب بنے ہوئے تھے. وہ لا کے جب رکھا، اس کے بعد آ گئی، پورا جلا کے رکھ دیا. تو اس میں دیکھیے اللہ کے احسانات اور انعامات کی ناشکری اور ناقدری کی سزا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے جو دی گئی جو نعمتیں ہیں وہ بھی چھین سکتا ہے. اللہ ہم سے ہمارے گھر بار کو بھی چھین سکتا ہے اگر اللہ کی ناشکری اور ناقدری کوئی کرتا ہے. اللہ کے احسانات کے، اگر اللہ کے احسانات کو کوئی فراموش کر دیتا ہے تو اللہ ساری نعمتیں اس انسان سے، بلکہ گھر بار دولت سب چھین سکتا ہے. جیسا کہ بنی اسرائیلیوں سے اللہ رب العالمین نے ان کے گھر کو 40 سال تک کے لیے حرام قرار دیا. جتنے لوگ بھی نافرمان تھے وہ اس گاؤں میں داخل نہیں ہو پائے. تو یہ وادی تیہ یہی ہے، یہیں پر منا سلوا، چشمے جاری ہوئے، یہیں پر توریت نازل ہوئی، توریت یہیں پر نازل ہوئی، اور یہیں پر آسمان کا سایہ ان پر ہوا. موسیٰ، ہارون سب کا انتقال بھی یہی ہوا. تو یہ وادی تیہ کا واقعہ تھا. اللہ سے دعا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.